محترم حضرات، یہ تھے ہمارے علاقے کی بہت ہی ذی وقار خطیب جو ہمارے علاقے اور ماحول اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں اور بیماریوں کا ایک ایک کر کے علاج فرما رہے تھے اور بتلا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دوستو، حضرت مفتی صاحب کی باتیں ایک ایک کر کے اگر سنیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سر تا پا ہماری بیماری ہے جسے کسی شاعر نے کہا کہ ایک جگہ درد ہو تو دوا دیا جائے، ہر جگہ درد ہے کیا کیا جائے۔ خصوصاً ہمارے ماحول میں پھیلے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، بدتمیزی آج کے نوجوان کا شیوا ہے۔ آج کے نوجوان ہم دنیا کے ہر کام کو کر تو سکتے ہیں لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کر سکتے۔ ہم دولت کمانا آسان، مال جمع کرنا آسان اور گھر دوار بڑھانا آسان، بیوی کے انگلی کے اشارے پر ناچنا آسان ہے، لیکن وہ ماں باپ جو ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور نہ جانے کتنے حالات سے ہمیں دوچار ہو کر یہاں تک پرورش کر کے لا کھڑا کیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے ناداں ہم سب مرتبہ ماں باپ کو نہ سمجھ سکا اب تک، ہے ناداں ہم سب مرتبہ ماں باپ کو نہ سمجھ سکا اب تک، کر کے خدمت ان کی اپنی بگڑی قسمت کو نہ بنا سکا اب تک، کر کے خدمت ان کی اپنی بگڑی قسمت کو نہ بنا سکا اب تک، جنت راحت اور برکت کی تلاش میں پریشاں حسن ہر دم، جنت راحت اور برکت کی تلاش میں پریشاں حسن ہر دم، جن کی خدمت سے ملتا ہے سب کچھ مگر اس کی خدمت نہ کر سکا اب تک۔ دوستو، ہمارے بیچ مہمان شاعر موجود ہیں، میں پھر ادب و احترام کے ساتھ آپ سبوں کی ذہن اور آپ سبوں کی سر کی پیشانی کی لذاذت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ ہمارے مہمان شاعر کو سننے کی بہت ہی خواہاں ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعر اسلام قاری عبدالقادر فیضی صاحب کو پھر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ حضرت حاضر اسٹیج ہو کر ہم سامعین کے دلوں میں پڑی ایک چاشنی اور تشنگی کو آپ جاری فرمائیں۔ ہمارے بیچ شاعر اسلام قاری عبدالقادر صاحب فیضی دعوت و قدر والے۔